بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نقصت صدقة من مال وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ایک چھوٹی سی حدیث پڑھی گئی ہے. انشاءاللہ اسی حدیث کی روشنی میں کچھ باتیں عرض کی جائیں گی. ہو سکتا ہے اللہ کے کسی بندے کو فائدہ پہنچ جائے. اس حدیث کو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے مسلم شریف میں نقل کیا ہے، اور اس حدیث کو بیان کرنے والے صحابی بہت ہی مشہور صحابی ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کے بارے میں پہلے بھی بتایا گیا کہ تمام صحابہ کرام میں سب سے زیادہ حدیثیں اس امت تک پہنچانے والے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ حدیثیں بیان کرنے والے اور نقل کرنے والے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ما نقصت صدقۃ من مال، کہ صدقہ کرنے سے مال میں کمی نہیں ہوتی. صدقہ کرنے سے مال میں کمی نہیں ہوتی. اب ظاہر سی بات ہے ایک آدمی کے پاس 100 روپے ہیں، اگر وہ 10 روپے صدقہ کر دے تو بظاہر تو اس کو لگ رہا ہے کہ 90 روپے رہ گئے، کمی تو ہو گئی. تو اس لیے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا. اب ہم لوگ دنیا کے اعتبار سے اس کو سمجھ سکتے ہیں کہ ایک آدمی کیا ہے، کوئی بھی تجارت بزنس کرتا ہے تو سامان جو خریدنے کے لیے جاتا ہے تو سامان خرید کے لاتا ہے 10,000 روپے کا، مثال کے طور پہ سامان خرید کے لایا، کسی سے سامان لیا تو اس کو 10,000 روپے اس نے دیے، اور بھی اس سامان لوگ کو لا کر کے اس نے کیا کیا، اپنی دکان میں رکھا ہے. تو 10,000 روپے تو چلے گئے اس کے. لیکن یہ کیا کہتا ہے کہ نہیں میرا مال کم نہیں ہوا بلکہ بڑھے گا. میرا مال کم نہیں ہوا بلکہ کیا ہوگا، بڑھے گا. کہاں بڑھا بھائی، 10,000 روپے تو چلے گئے تمہارے اور تم کہہ رہے ہو بڑھے گا. اسی طریقے سے آدمی دکان پہ جاتا ہے، پھل خریدتا ہے، افطار کا سامان خریدتا ہے، کھانے پینے کا سامان خریدتا ہے، اور پھر کیا کرتا ہے، پیسے اس کو دیتا ہے اس کے بدلے میں، اور اس کے پاس تو پیسے نہیں ہے، اس کے تو پیسے کم ہو گئے. لیکن یہ کہا کہتا نہیں پیسے کم نہیں ہوئے بلکہ اس کے بدلے میں مجھے کچھ مل گیا. پتہ چلا کہ انسان پیسہ خرچ کرے اور اس کے بدلے میں اس کے پاس کچھ آ جائے تو اس کے دماغ میں یہ بات رہتی ہے کہ میرا پیسہ کم نہیں ہوا، گھٹا نہیں ہے. کوئی آدمی کسی روم میں رہتا ہے بھاڑے میں اور بھاڑا ادا کرتا ہے، اس کا کرایہ ادا کرتا ہے، تو قطعاً اس کے دماغ میں نہیں آتا کہ میرا پیسہ کیا ہو گیا، گھٹ گیا یا کم ہو گیا. اسی طریقے سے ایک آدمی کو کہیں جانا، اپنے گھر جانا ہے، کہیں ہے وہاں سے واپس اپنے گھر آنا چاہتا ہے یا اپنے گھر سے کہیں جانا چاہتا ہے تو ٹیکسی پر یا بس پہ جاتا ہے. ٹیکسی والے کو کیا کرتا ہے، وہ بھاڑا دیتا ہے، کرایہ دیتا ہے، تو پیسے تو کم ہو گئے، پیسے تو کم ہو گئے. اب اگر کوئی اسے کہے تمہارے تو پیسے گھٹ گئے تو کہتا ہے نہیں پیسے کہیں نہیں کم ہوئے. کسی آدمی کے دماغ میں بھی نہیں آتا ہے کہ میرے پیسے کیا ہو گئے ہیں، کم ہو گئے. کیوں؟ کیونکہ اس کے بدلے میں اس کو کچھ نہ کچھ کیا ہو گیا ہے، حاصل ہو گیا ہے. اب کبھی کیا ہوتا ہے آدمی اپنی دکان پہ بزنس کر رہا ہے تو سامان لا کر کے جب رکھتا ہے تو کبھی کیا کرتا ہے جب وہ سامان کو بیچتا ہے تو کبھی اس کو پروفٹ ہوتا ہے کہ 10 روپے کے سامان پہ مثال کے طور پر اس کو 15 روپے حاصل ہو جاتے ہیں تو 5 روپے زیادہ ملتے ہیں. کبھی کیا ہوتا ہے 10 روپے کا سامان اس کو 10 روپے ہی میں بیچنا پڑتا ہے، کبھی 10 روپے کا سامان 10 روپے ہی میں بیچتا رہتا ہے، اور کبھی کیا ہوتا ہے کہ 10 روپے کا سامان 8 روپے میں بھی بیچنا پڑ جاتا ہے. کبھی ایسا بھی ہو جاتا ہے، جو لوگ بزنس کرتے ہیں وہ ان چیزوں کو جانتے ہیں اچھی طرح کہ کبھی 10 روپے کا سامان 20 روپے میں بھی بک جاتا ہے، اور 10 روپے کا سامان کبھی 10 ہی روپے میں بیچنا پڑتا ہے، اور کبھی 10 روپے کا سامان 8 روپے میں بھی آدمی بیچ دیتا ہے. تو تینوں طرح سے ہوتا ہے. لیکن کبھی بھی اس کے دماغ میں یہ نہیں آتا ہے کہ میرا مال کیا ہو گیا ہے، کم ہو گیا ہے. تو ایسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ کرنے سے مال میں کیا نہیں آتی ہے، کمی نہیں آتی ہے. کیوں؟ کیونکہ یا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس صدقے کی وجہ سے جو اس کے پاس باقی مال رہ گیا اس میں برکت دے دے گا، اس میں کیا کر دے گا، برکت دے گا. تو 10 روپے جو 100 روپے میں سے چلے گئے اس کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ 10 روپے چلے گئے، بلکہ 90 روپے میں اس کا 100 روپے کا کام ہو جائے گا. 90 روپے میں ہی کیا ہوگا، 100 روپے کا کام ہو جائے گا. تو یہ برکت اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مال میں دے دے گا صدقے کی وجہ سے، تو مال میں کوئی کمی نہیں. یا پھر کیا ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس 10 روپے کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اس کو اور کہیں اور سے دوسری جگہ سے اس کو مال دلا دے گا، اور اس سے کہیں زیادہ دلا دے گا. کبھی ایسا بھی ہو جاتا ہے. اور کبھی کیا کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کچھ نہیں دیتا ہے بلکہ اس پر ثواب عنایت کرتا ہے. اس پر کیا کرتا ہے، ثواب عنایت کرتا ہے، اور اس وقت اس کو پتہ نہیں چل رہا ہے کہ کیا مل رہا.
سے اونچے مقامات مجھے حاصل ہو جائیں۔ دوسری بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتائی کہ وما زاد اللہ عبدا بعفو الا عزا، کہ جب بندہ کسی شخص کو معاف کرتا ہے، کوئی شخص اس کی شان میں گستاخی کرے، اس کو ستائے، پریشان کرے، اس پر ظلم کرے یا اس کو گالی دے، اس کو مارے، کچھ بھی کرے، اور یہ اس سے بدلہ لینا چاہتا ہے، لیکن بدلہ نہ لے کر کے یہ اس کو کیا کر دیتا ہے؟ معاف کر دیتا ہے۔ بدلہ نہ لے کر کے اس کو کیا کرتا ہے؟ معاف کر دیتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص کی عزت میں اضافہ ہوگا۔ چنانچہ معاشرے میں ایسے لوگ آپ کو بہت سارے مل جائیں گے کہ بھڑکائیں گے آپ کو، کہہ رہے تم نے چھوڑ دیا، معاف کر دیا، کوئی بات ہے؟ تم کمزور ہو کیا؟ تمہارے پاس طاقت نہیں ہے کیا؟ تم بدلہ نہیں لے سکتے ہو کیا؟ لیکن ان کے چکر میں نہیں پڑنا چاہیے، وہ بھڑکانے والے ہیں، ان کے چکر میں نہیں پڑنا چاہیے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا تم معاف کرو، اللہ تمہیں عزت دے گا، دنیا میں بھی عزت دے گا اور آخرت میں بھی عزت دے گا۔ جب دنیا کے لوگ دیکھیں گے کہ یہ شخص کیا کر دیتا ہے، اپنے دشمنوں کو بھی کیا کر دیا کرتا ہے، معاف کر دیا کرتا ہے، تو لوگوں کے دلوں میں تمہاری عزت بڑھ جائے گی۔ چنانچہ دیکھ لیجئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ فتح کیا تو سارے مجرمین جنہوں نے کبھی آپ کو تھپڑ مارا، جنہوں نے کبھی آپ پر تھوک دیا، جنہوں نے آپ کے راستے میں کانٹے بچھا دیے، جنہوں نے آپ کے پیٹھ پر لا کر کے اوجھڑی تک ڈال دی، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے دشمنوں کو کیا کیا؟ معاف کر دیا، تو وہی لوگ آپ کی خدمت کرنے والے بن گئے، وہی لوگ آپ کے نام پر اپنی جان لٹانے والے بن گئے۔ تو پتہ چلا معاف کرنے سے عزت بڑھتی ہے، عزت گھٹا نہیں کرتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ معاف کرتا ہے کسی کو تو اللہ اس کی عزت میں کیا کر دیتا ہے؟ اضافہ کر دیتا ہے۔ تیسری بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان کی کہ وما تواضع احد للہ الا رفعہ اللہ، کہ جب بندہ اللہ کے لیے تواضع کرتا ہے، جب بندہ اللہ کے لیے تواضع کرتا ہے، یعنی جو اس کو مرتبہ، جو مقام، جو حیثیت ملنی چاہیے، جو درجہ اس کو ملنا چاہیے، وہ درجہ اس کو نہیں ملا، اس گریڈ میں اس کو نہیں رکھا گیا، اس سے نیچے گریڈ میں رکھا گیا، تو اس نے اللہ کے لیے صبر کیا کہ چلو کوئی بات، مجھے میرے گریڈ میں رکھا گیا تو کیا ہوا، میں اللہ کے لیے کیا کرتا ہوں، چلو چھوٹا ہی بن کے رہتا ہوں، میں اللہ کے لیے کیا کرتا ہوں، چھوٹا ہی بن کے رہتا ہوں، تو رفعہ اللہ، اللہ اس کو اس دنیا میں اونچا مقام دے گا۔ اللہ کے لیے چونکہ اس نے اپنے آپ کو نیچا کیا ہے تو اللہ اس دنیا میں اس کو کیا کرے گا؟ اونچا مقام دے گا، یا پھر اس دنیا میں نہیں تو آخرت میں اونچا مقام دے گا، یا پھر ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دنیا میں بھی اس کو اونچا مقام دے اور آخرت میں وہاں بھی کیا کرے؟ اونچا مقام دے، تو دونوں جگہ اس کو اونچا مقام ملے گا۔ اسی لیے ہم لوگوں کو چاہیے کہ صدقہ بھی زیادہ سے زیادہ کیا کرے اور اس تصور کو اور اس خیال کو اپنے دماغ سے نکالیں کہ صدقہ کرنے سے مال میں کمی ہوتی ہے، صدقہ کرنے سے مال میں کوئی کمی نہیں ہوا کرتی ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ معافی کو اپنی عادت بنائیں، معافی کو اپنی عادت بنائیں، معاف کیا کریں، بدلہ نہ لیا کریں۔ بدلہ لینے سے کیا ہوگا؟ وقتی طور پر فائدہ ہوگا اور دل کو سکون مل جائے گا، لیکن لوگوں میں عزت نہیں ہوگی۔ لیکن اگر ہم لوگوں میں عزت، ہر آدمی چاہتا ہے کہ لوگوں میں اس کی کیا ہو؟ عزت ہو، ہر آدمی اس کی عزت کیا کرے، تو معاف کرنے کی عادت بنا لیجئے۔ دیکھیے ہر آدمی آپ کی کیا کرے گا؟ عزت کرے گا۔ اگر گاڑی آپ کی کسی سے ٹکرا جائے، ٹھوکر لگ جائے اور آپ اس سے لڑنے کے لیے تیار ہو جائیں تو آپ کی عزت نہیں کرے گا۔ لیکن اگر آپ نے اس کو مسکرا کے معاف کر دیا، چلو کوئی بات نہیں، اب تو ٹھوکر لگ ہی گئی ہے، چلو معاف کر دیا، تو وہ خوش ہو جائے گا، کہے گا کتنے اچھے آدمی سے آج ملاقات ہوئی۔ وہ جہاں جائے گا آپ کا ذکر کرے گا کہ آج ٹکر لگ گئی، غلطی میری ہی تھی، لیکن اس نے کچھ نہیں کہا، ہاتھ کے ٹال دیا، اس نے بڑا اچھا آدمی تھا، بڑا ہی اچھا آدمی۔ جہاں جہاں جائے گا وہ آپ کا تذکرہ کرے گا۔ پتہ چلا معاف کرنے سے عزت ملا کرتی ہے۔ اور تیسری چیز جو اللہ کے رسول نے بتائی کہ آدمی اپنے آپ کو چھوٹا بنائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو کیا کرے گا؟ بڑا بنائے، اللہ تعالیٰ اس کو اونچا مقام دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔